کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اندھیرا، تنہائی اور وہ چیزیں جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے وہ ہمیں اپنی طرف کیوں کھینچتی ہیں؟ یہ انسانی فطرت ہے نا؟ لیکن ذرا تصور کریں، یہی تجسس جب انسان کو ایک ایسے اندھے کنویں میں دھکیل دے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کچھ ایسے رونگٹے کھڑے کر دینے والے سچے واقعات کو ڈیکوڈ کریں گے۔ ہم انہیں محض کہانیوں کی حد تک نہیں رکھیں گے، بلکہ ایک باقاعدہ سروائیول گائیڈ یا بقا کے عملی اصولوں میں بدلیں گے جو واقعی جان بچا سکتے ہیں۔ تو چلیے ان تاریک راستوں کے پیچھے چھپی اصل حقیقتوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم اس جائزے میں کن چیزوں پر بات کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے نامعلوم کے خوفناک خواب اور یہ جو ڈنکی کے سفر ہوتے ہیں، ان کے اصل خطرات۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ رات کی تنہائی کس طرح ایک خاموش خطرہ بن سکتی ہے، اور آخر میں سب سے اہم حصہ، ان سب سے بچنے کے لیے ہماری عملی حفاظتی گائیڈ لائنز۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، ڈنکی کے خطرات اور کیسے لوگ دھوکے اور نامعلوم کے اس سفر میں قدم رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ لفظ ڈنکی ہم سب نے کہیں نہ کہیں سن رکھا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کیا؟ یہ ایک انتہائی پرخطرہ غیر قانونی راستہ ہے جو بین الاقوامی سرحدیں عبور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسے چلاتے کون ہیں؟ ظالم اور بے حس انسانی اسمگلرز۔ لوگ ایک بہتر مستقبل کا خواب لے کر ان ایجنٹوں پر اندھا بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو یہ کوئی سفر نہیں ہے، یہ اپنی جان کے ساتھ ایک بہت بڑا جوا کھیلنے کے مترادف ہے۔ اور یہ تلخ حقیقت ان تمام واقعات کی بنیاد ہے جو ہم آگے دیکھنے والے ہیں۔ ذرا 2020 کے سفر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ عدنان اور ان کے ساتھیوں کا روٹ دیکھیے، لاہور سے کوئٹہ، پھر تفتان بارڈر سے سیدھا تہران، اور پھر ماکو کی وہ خوفناک برفانی پہاڑ جو ایران اور ترکی کے بارڈر پر ہے۔ اور مہینہ کون سا؟ اپریل کا، جب چاروں طرف شدید برفباری اور ہڈیاں گلا دینے والی سردی تھی۔ اس طویل اور کٹھن راستے کو دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر بے بس اور خطرے کی زد میں ہوں گے۔ اور اس سب میں سب سے بڑا دھوکہ کیا تھا؟ ان ایجنٹوں کے بیچے گئے خواب۔ وہ سبز باغ دکھاتے ہیں کہ بھئی آپ کو یورپ یا یونان کا بالکل محفوظ راستہ ملے گا، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یعنی تلخ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ انہیں ان برفیلے پہاڑوں میں تنہا چھوڑ دیا گیا، جہاں ساتھیوں کی ہڈیاں ٹوٹیں، ان پر بے تحاشا تشدد کیا گیا، اور جان بچانے کے نام پر مزید پیسوں کے لیے بلیک میل کیا گیا۔ استحصال کی اس سے بدترین شکل اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن بات صرف جسمانی اذیت پر ختم نہیں ہوتی۔ عدنان بتاتے ہیں کہ جب وہ لوگ برفانی پہاڑوں میں بھوک، پیاس اور شدید سردی سے نڈھال تھے تو اس انتہائی ویرانے میں انہیں ایک پراسرار غیر مرئی وجود کا سامنا کرنا پڑا، ایک ایسی آواز جو ان سے پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو، اور یونان کے بجائے سیدھا جرمنی لے جانے کی پیشکش کرتی ہے۔ اب دیکھیے، ذرائع کے مطابق جب انسان کی بھوک، تھکاوٹ اور مایوسی اپنی انتہا کو پہنچائیں اور وہ شدید ویرانے میں ہو تو حقیقت اور واہم کے درمیان کی لکیر بہت دھندلی ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی دباؤ انسان سے کچھ بھی محسوس کروا سکتا ہے۔ واپسی پر جب یہ لوگ ملتان قرنطینہ پہنچے تو وہاں کے واقعات اور بھی زیادہ ہولناک تھے۔ انہیں ایک بہت بڑی اور خالی عمارت میں رکھا گیا، اور پھر رات کے وقت عجیب و غریب چیزیں شروع ہو گئیں۔ دروازے بجنا، سوتے ہوئے کمبل کھینچے جانا اور چیزوں کا خود بخود پھینکا جانا۔ لیکن ان سب میں سب سے دردناک پہلو ایک 17 سالہ لڑکی کی اچانک موت تھی، بالکل تندرست نوجوان جو اچانک بے جان پایا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خطرہ صرف سرحدوں پر نہیں تھا، بلکہ اس تنہائی اور شدید ذہنی دباؤ نے اس کی جان لے لی۔ ان تمام مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد عدنان جیسے شخص کے الفاظ کسی بھی لمبی چوڑی بحث سے زیادہ وزن رکھتے ہیں۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد وہ واضح طور پر کہتے ہیں، یہ راستہ کبھی نہ اپنائیں، یہ انسانی جان کے لیے مکمل خطرہ ہے۔ یہ صرف ایک مشورہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی وارننگ ہے جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی خواب، کوئی بھی منزل آپ کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی۔ چلے اب بات کا رخ تھوڑا موڑتے ہیں اور اپنے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، رات کی تنہائی کے خطرات اور آدھی رات کے وقت وہ نقصانات جو ہمارے بالکل آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ گجرانوالہ کے احمد کا واقعہ اس بات کی چشم کشا مثال ہے کہ رات گئے تک بلا وجہ جاگنے اور اکیلے گھومنے کی عادت کس طرح انسان کو شدید نفسیاتی الجھن میں ڈال سکتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ رات 2 سے 3 بجے کا ٹائم ہے، احمد تنہا چھت پر ہے۔
پڑوس کی خالی چھت پر اسے ایک نامعلوم وجود مسکراتا ہوا نظر آتا ہے اور احمد اس کے ساتھ اشاروں میں بات چیت شروع کر دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، رات کی اس شدید تنہائی میں کسی انجان سائے سے الجھنا کس حد تک غیر محفوظ عمل ہے۔ اور پھر حالات میں اچانک شدت آتی ہے۔ وہی پراسرار وجود جو چھت پر تھا، تھوڑی دیر بعد بغیر کسی آواز کے بالکل خاموشی سے نیچے بند گیٹ پر آ جاتا ہے اور بالآخر رات کے 2:30 بجے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق بعد میں پتہ چلا کہ اس گھر کی ایک تاریخ اور پرتشدد ہسٹری تھی۔ اب دیکھیں، رات کی تنہائی اور اس میں بلا وجہ جاگ کر کسی نامعلوم چیز کو چھیڑنا یہ کس قدر خطرناک ثابت ہوا۔ نامعلوم سے الجھنے کی ایک واضح مثال ہے۔ بالکل ایسا ہی ایک اور واقعہ عبداللہ اور اس کے دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ 15 سے 17 سال کے یہ نوجوان شب برات کی رات ایک بہت بڑے، سنسان اور ویران دیہاتی علاقے میں اکیلے بیٹھے ہیں۔ ارد گرد صرف ایلوویرا کے بڑے بڑے پودے ہیں اور گھپ اندھیرا۔ اس عمر میں ویسے ہی انسان ایڈونچر کے چکر میں ہوتا ہے، لیکن اس طرح ایک وسیع اور خالی جگہ پر رات کے وقت بیٹھنا دراصل خود چل کر غیر متوقع خطرات کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک انتہائی ہولناک تجربہ، ایک بھاری بھرکم اور انتہائی تیز رفتار وجود جس نے چمکدار سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اچانک ان لڑکوں کے پیچھے دوڑ پڑا۔ وہ جس شدید خوف کے عالم میں جان بچا کر آبادی کی طرف بھاگے ہیں، وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اندھیرے میں کسی بھی غیر محفوظ مقام پر تنہا بیٹھنا کتنا بھیانک ثابت ہو سکتا ہے۔ ان تاریخ کہانیوں کو سننے کے بعد ہمارے ذہنوں میں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم ان واقعات کو محض ڈراؤنی کہانیاں سمجھ کر تو نہیں چھوڑ سکتے نا؟ سوال یہ ہے کہ ان انتہائی غیر محفوظ حالات سے بچنے کے لیے ہم حقیقی زندگی کے کیا عملی سبق سیکھ سکتے ہیں؟ آئیے انہیں سمجھتے ہیں۔ اور یہیں سے ہمارا تیسرا اور آخری حصہ شروع ہوتا ہے، ہماری عملی حفاظتی گائیڈ لائنز، یا سیدھے الفاظ میں کہیں تو بقا کے اصول۔ سب سے پہلا اصول غیر قانونی ہجرت کے حوالے سے ہے۔ دیکھیے، کسی بھی ملک جانے کی خواہش اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے جان خطرے میں ڈال دی جائے۔ ڈنکی کے راستوں کو مکمل طور پر مسترد کرنا پہلا قدم ہے۔ دوسری بات، ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ انسانی جسم کی سردی، بھوک اور تھکاوٹ برداشت کرنے کی ایک طبعی حد ہے۔ آپ مائنس ٹیمپریچر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور تیسری سب سے اہم بات، ان غیر تصدیق شدہ ایجنٹس کے دھوکے میں آنا بالکل خودکشی کے مترادف ہے۔ رات کی تنہائی کے لیے بھی احتیاط نہایت اہم ہے۔ پہلا قاعدہ، رات گئے کسی بھی ویران، سنسان چھتوں، میدانوں یا خالی عمارتوں میں جانے سے سختی سے گریز کریں۔ دوسرا، اگر اندھیرے میں کوئی نامعلوم چیز یا فرد نظر آئے تو اس سے الجھنے یا بات چیت کرنے کے بجائے فوراً وہاں سے نکلیں اور روشن جگہ پر جائیں۔ اور تیسرا اصول، ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ محفوظ اور آباد حدود کے اندر رہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ کو فوری مدد مل سکے۔ اگر ہم ان تمام کہانیوں اور واقعات کا نچوڑ نکالیں تو خطرے کے 4 بنیادی عوامل سامنے آتے ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ کمزور بناتے ہیں۔ 1، انتہائی جسمانی تھکاوٹ۔ 2، جغرافیائی تنہائی یعنی آبادی سے دور ہونا۔ 3، رات کا اندھیرا۔ اور 4، نامعلوم سے الجھنا۔ جب یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو یہ سیدھا تباہی کو دعوت دیتی ہیں۔ ان عوامل کو پہچاننا اور ان سے بچنا ہی اصل حفاظت ہے۔ تو اختتام پر ایک بہت ہی اہم سوال جو میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، کیا واقعی سب سے خطرناک افرید وہ پوشیدہ سائے اور مافوق الفطرت چیزیں ہیں، یا پھر وہ لالچی انسانی اسمگلر اور وہ جان لیوا تنہائی جس میں انسان خود کو دھکیل دیتا ہے؟ یہ واقعی ایک غور طلب بات ہے۔ حفاظت کو ہمیشہ اپنی پہلی ترجیح بنائیں اور نامعلوم خطرات سے دور رہیں۔ یاد رکھیں، شعور اور عملی احتیاط ہی آپ کی سب سے بڑی ڈھال ہیں۔